نمبر پر ہے بعد القصص. سورہ عنکبوت ترتیب مصحفی کے لحاظ سے 29 نمبر پر ہے بعد القصص، اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے سے 85 نمبر ہے بعد الروم. 85 نمبر ہے بعد الروم. گویا کہ سورہ روم پہلے نازل ہوئی اور سورہ عنکبوت بعد میں نازل ہوئی، اور ترتیب قرآنی میں سورہ عنکبوت پہلے اور سورہ روم بعد میں. خلاصہ سورت: سورت میں 3 دعوے ہیں. دعویٰ نمبر 1: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. دعویٰ نمبر 1: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، جس کا خلاصہ ہے اے ایمان والو، مصیبتیں آئیں گی. اے ایمان والو، مصیبتیں آئیں گی، برداشت کرنا. دعویٰ دوم: ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. آیت 4. اس کا خلاصہ ہے کافرو، تمہیں عذاب ضرور دیا جائے گا، تم بچ نہیں سکتے. کافرو، تمہیں عذاب ضرور دیا جائے گا، تم بچ نہیں سکتے. دعویٰ سوم: مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء. جس کا خلاصہ ہے المشرک کالعنکبوت کہ مشرک کی مثال مکڑی والی ہے. المشرک کالعنکبوت ومعبودانہم کمثل بیت العنکبوت. ومعبودانہم کمثل بیت العنکبوت، اور ان کے معبودوں کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا ہے. اور اس صورت میں 7 قصے آئیں گے. اور اس صورت میں کتنے قصے آئیں گے؟ 7. اور اس صورت میں 7 قصے آئیں گے. پہلے 3 قصوں کا تعلق دعوی اول کے ساتھ، اس کے بعد 4 قصوں کا تعلق دعوی ثانی کے ساتھ، اس کے بعد 4 قصوں کا تعلق دعوی ثانی کے ساتھ، اور پھر تیسرے دعوے کے ثبوت کے لیے 4 دلائل عقلیہ، ایک دلیل نقلی، ایک دلیل وحی، اور موقع بموقع تخویفات اور زواجر آئیں گی. لکھ لیا آپ نے؟ میں پھر یہ سارا دوبارہ کہہ رہا ہوں، خیال کرو. ہر سورت کے شروع میں کتنی باتیں ہم پڑھیں گے؟
5. نمبر 1 وجہ، تو اس صورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ آیت نمبر 41 میں عنکبوت کا کلمہ 2 دفعہ آیا ہے. نمبر 2 ترتیب، صورت کی ترتیب، تو یہ مصحف کے اعتبار سے 29 نمبر ہے بعد القصص، اور نزول کے اعتبار سے 85 نمبر ہے بعد الروم. نمبر 3 وجہ تسمیہ، وجہ تسمیہ قصص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معلوم ہوا کہ برکات دہندہ مشکل کشا عالم الغیب متصرف الامور صرف اللہ ہی کی ذات ہے. کسی اور کو برکات دہندہ مشکل کشا سمجھنا ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کے جالے کو عنکبوت کے جالے کو گھر سمجھنا. عربی میں شجعنا بقصص موسیٰ لنجاہد فی سبیلک فنہدم بیوت المشرکین التی ہی کبیت العنکبوت. آگے آیا ربط مانوی. ربط مانوی کا خلاصہ یہ تھا کہ پچھلی صورت میں فرمایا اے نبی مسئلہ خوب بیان کرو، مصیبتیں تکلیفیں آئیں گی، برداشت کرنا، آخر نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا. اب فرمایا اے ایمان والو تم پر بھی مصیبتیں آئیں گی، برداشت کرنا، آخر نتیجہ تمہارے حق میں ہوگا. خلاصہ صورت پہ کتنے دعوے ہیں؟ 3. نمبر 1 آیت نمبر 2 احسب الناس ان یترکوا، خلاصہ ایمان والو مصیبتیں آئیں گی، برداشت کرنی پڑیں گی. نمبر 2 آیت نمبر 4 کافرو تم ہم سے بھاگ نہیں سکتے، ضرور عذاب آئے گا. اور نمبر 3 مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء. پھر صورت میں 7 قصے آئیں گے. پہلے 3 قصوں کا تعلق دعوی اول کے ساتھ، پھر 4 قصوں کا تعلق دعوی ثانی کے ساتھ، اور دعوی ثالث کو ثابت کرنے کے لیے 4 دلائل عقلیہ، 1 دلیل وحی، 1 دلیل نقلی، اور موقع بموقع زواجر اور تبشیرات آئیں گی. ہو جائے گی بات؟ یہ یاد کرنے ہیں آپ نے. آ جاؤ جی. الف لام میم اللہ عالم بمرادہ، یہ حروف مقطعات ہیں جن کی مراد از قبیل مغیبات ہے، جن کی مراد از قبیل مغیبات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کی مراد کو نہیں جانتا، اس لیے کہا جاتا ہے اللہ عالم بمرادہ. احسب الناس، نیچے کیا لکھا ہے؟ دعویٰ اول صورت. نیچے کیا لکھا ہے؟ دعویٰ. اوپر کیا لکھا ہے؟ بعض مسلمان جو کفار کی ایذاؤں سے گھبراتے تھے، ان کو کہا گیا کہ کفار اذیتیں دیتے ہیں، تم گھبراتے ہو، اور گھبرا کے تم یہ سوچتے ہو کہ کسی طرح ہم ان مصیبتوں سے بچ جائیں. خبردار، ایسے نہیں ہو سکتا. ایمان اور امتحان یہ لازم ملزوم ہے. ایمان اور امتحان یہ لازم، ایمان ہے تو ابتلائیں آئیں گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آتی ہیں، پھر انبیاء کے بعد جو اللہ کے زیادہ مقرب ہوں، پھر ان کے بعد جو زیادہ اللہ کے مقرب ہوں. لیکن یاد رکھو کہ امتحان یا آزمائشیں 2 قسم ہیں. ایک ہیں تکوینیہ اور ایک ہیں تشریعیہ. تکوینیہ، بندہ بیمار ہو گیا، یہ ایک تکوینی امتحان آ گیا. بندے کا مالی نقصان ہو گیا، بندے کی اولاد مر گئی، دشمن غالب آ گیا. تو یہ سارے جو امتحان ہیں، آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ ہیں تکوینی. اور ایک ہیں تشریعی. اللہ نے ساتھ پابند کیا ہے، نماز کا بھی، روزے کا بھی، حج کا بھی، اور زکوٰۃ کا، جہاد کا، پورا تولنے کا، سچ بولنے کا، حرام سے بچنے کا، زنا سے بچنے کا، سود سے بچنے کا. تو یہ بھی ایک قسم کی آزمائشیں ہیں، لیکن یہ آزمائشیں کہلاتی ہیں تشریعی. خلاصہ کیا کہ تم پر تکوینی امتحان بھی آئیں گے، تشریعی امتحان بھی آئیں گے، اور ہر 2 قسم کے امتحانات میں تم نے صبر سے کام لینا ہے. جب صبر سے کام لوگے تو تب جا کے تم کامیاب ہوگے.
ایسے نہیں کہ تم کہو بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، دعویٰ ایمان کر لیا تو اب ہم جنتی ہیں، ایسے نہیں ہے بات۔ احسب الناس، کیا سمجھ بیٹھے ہیں لوگ، ان یترکو، یہ کہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ صرف اتنا کہنے پر، ان یقولوا آمنا، بے ان یقولوا آمنا، صرف اتنا کہنے پر کہ آمنا، ہم کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ اتنا کہنے پر تو تمہاری چھوٹ نہیں ہوگی۔ وہم لا یفتنون، درا حال کہ وہ آزمائے نہ جائیں گے، ان پہ آزمائشیں نہیں آئیں گی، ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ آزمائشوں کا آنا امتحان کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے ان لوگوں کو، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر گئے۔ اللہ کہتا ہے یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں، اللہ یہ جو امتحان والا سلسلہ ہے یہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہے، یہ پہلوں کے ساتھ بھی تھا؟ فرمایا نا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا، ان کو بھی آزمائشوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فَلَيَعْلَمَنَّ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ حکمت آزمائش، حکمت، ہاں سوال ہے نا، اللہ تو امتحان کیوں لیتا ہے؟ ان آزمائشوں کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ نے ان امتحانات، آزمائشوں اور مصیبتوں کی حکمت بیان کی۔ بھئی مقصد یہ ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے میں تمیز ہو جائے، کھرے اور کھوٹے میں تمیز ہو جائے، مومن اور منافق یہ جدا ہو جائیں۔ کیوں کہ جب امتحان آئے گا، آزمائش آئے گی تو منافق پیچھے ہٹ جائے گا، بھاگ جائے گا، اور جو مومن ہے سچا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ ڈٹ جائے گا۔ تو حکمت امتحان سے یہ ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے میں فرق ہو جائے، کھرا اور کھوٹا ظاہر ہو جائے۔ لیکن یہاں معنی ذرا کرو، فَلَيَعْلَمَنَّ، اوپر کیا لکھا ہے؟ فَلَيُظْهِرَنَّ اللَّهُ عَزْمَ مُخَازِم، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، پس البتہ ضرور بالضرور اللہ ظاہر کرے گا، پس البتہ ضرور بالضرور اللہ کیا کرے گا؟ ہاں، قرآن میں یہ جگہ جگہ لفظ آئے گا، تاکہ اللہ جان لے، تاکہ اللہ جان لے۔ اللہ تو جانتا ہے، علیم بکل شیء ہے بھائی، تو وہاں معنی کریں گے علم بمعنی اظہار، علم بمعنی اظہار۔ تو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ ای فَلَيُظْهِرَنَّ اللَّهُ، پس البتہ ضرور بالضرور اللہ ظاہر کرے گا، الَّذِينَ صَدَقُوا، ان لوگوں نے جنہوں نے سچ کہا، الَّذِينَ صَدَقُوا، جن لوگوں نے، جو لوگ سچے ہیں کس بات میں؟ اوپر کیا لکھا ہے؟ فی قولہم آمنا۔ یہ جو آمنا کا دعویٰ کر رکھے ہیں نا جی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آمنا میں سچا کون ہے، آمنا میں جھوٹا کون ہے۔ فی قولہم آمنا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور البتہ ضرور بے ضرور ظاہر کرے گا الکاذبین، جھوٹوں کو، الکاذبین جھوٹوں کو۔ یہاں بھی وہی لفظ لگے گا، فی قولہم آمنا۔ لیکن اس کے اوپر ایک بات لکھی ہے، اس کو ذرا پڑھو، کیونکہ خلط میں نقصان ہے، کیونکہ خلط میں کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے بھائی۔ اللہ تو کیوں ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتا ہے؟ یہ مومن منافق سارے اکٹھے رہتے، زیادہ نظر آتے، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے، بڑے بڑے اکٹھ ہوتے۔ اللہ کہتا ہے نہ بھائی، مومن منافق اکٹھے رہیں گے تو نقصان ہوگا۔ جب تک منافق تمہارے ساتھ لگے رہیں گے تو تم بھی صحیح کر کے توحید کی خدمت نہیں کر سکو گے۔ اس لیے فرمایا کہ میں امتحانات بھیجتا ہوں، مقصد ان امتحانات سے یہ ہوتا ہے تاکہ مومن اور منافق ظاہر ہو جائیں۔ اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں جتنے غزوات ہوئے، ان غزوات کے سارے واقعات پڑھو تو ہر موقع پہ مومن جو تھے وہ آگے نکل جاتے تھے، اور منافق ہیلے بہانے کر کے اس سے کیا کرتے تھے؟ جان چھڑاتے تھے۔ تو ظاہر ہو جاتا تھا یہ مومن ہے اور یہ کیا ہے؟ منافق۔ جس طرح غزوہ تبوک کے واقعے میں آتا ہے نا جی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رہ گیا، لمبا واقعہ وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو فرماتے ہیں میں رہ گیا، میری سوچ تھی چلو کل نکل جاؤں گا، میرے پاس سواریاں 2 ہیں،
پھر میں نے کہا چلو پرسوں نکل جاؤں گا، لیکن اس طرح کرتے 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 میں رہ گیا۔ پھر فرماتے ہیں جب میں مدینے کی گلیوں میں نکلتا نا تو یا مجھے بوڑھے نظر آتے تھے، یا مجھے معذور نظر آتے تھے، یا عورتیں، یا بچے، یا منافق۔ یا کون نظر آتے تھے؟ منافق۔ صحت مند وہی مجھے وہاں نظر آتا تھا جو منافق ہوتا تھا، تو اس لیے اسے دیکھ کر میں بڑا پریشان ہوتا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، دعوی ثانی، کیا لفظ لکھا ہے جی؟ پڑھو اس کو ذرا، کیا لکھا ہے؟ مشرکین یہ خیال نہ کریں کہ ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے، یہ دعوی ثانی ہے، مشرک یہ نہ سوچیں کہ ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ام حسب الذین، کیا سمجھ بیٹھے ہیں وہ لوگ، یعملون السیئات، جو کرتے ہیں کام گناہ کے، جو کرتے ہیں کام۔ یعملون السیئات، اوپر لکھا ہے آپ کے پاس ایک لفظ، یعنی شرک۔ سیئات بہت ہیں، زنا بھی سیئہ ہے، قتل بھی سیئہ ہے، سود خوری بھی سیئہ ہے، غیبت بھی، لیکن سب سے بڑی سیئہ، اکبر الکبائر، سارے گناہوں میں بڑا گناہ، هو الاشراک باللہ، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو کیا ٹھہرانا ہے؟ شریک ٹھہرانا ہے۔ آج کل درد سر یہی ہے، لوگ کہتے ہیں جی سود گناہ ہے، قتل گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، لیکن شرک کرنے والا جو بندہ ہے اسے لوگ کہتے ہیں نا جی یہ تو بڑا اچھا حاجی صاحب ہے، بڑا پیر صاحب ہے، بڑا بزرگ ہے۔ تو جو اکبر الکبائر ہے اسے لوگ گناہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ ہم حسب الذین، کیا سمجھ بیٹھے ہیں وہ لوگ، یعملون السیئات، جو کام کرتے ہیں گناہ کے، ان یسبقونا، یہ کہ ہم سے جان چھڑا جائیں گے، ان یسبقونا، یہ کہ ہم سے جان، ان یسبقونا، یہ کہ ہم سے بھاگ نکلیں گے، ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ سوچتے ہیں، جو وہ سوچ رہے ہیں نا کہ وہ ہم سے جان چھڑا جائیں گے، یہ بری سوچ ہے ان کی۔ من کان یرجو لقاء اللہ، سمجھو نیچے کیا لکھا ہے؟ متعلق بدعوی، ہاں دعوی ولتا حسب الناس، امتحان آئیں گے برداشت کرو، امتحان آئیں گے برداشت کرو۔ اب فرمایا ہاں سنو، من کان یرجو لقاء اللہ، جو عقیدہ رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کا، جو عقیدہ رکھتا ہے اللہ کی، ہاں اس کے بعد جزا مقدر ہے، لکھو ذرا اس کو، فَلْيَعْمَلْ لِذَالِكَ، فَلْيَعْمَلْ، ہاں جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے نا، من کان یرجو یعتقد، جو اعتقاد رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کا، ایک دن میں نے اللہ سے جا کے ملنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں حساب کتاب ہے، سزا جزا ہے، جنت جہنم ہے، جو بندہ اس بات کے اعتقاد رکھتا ہے تو اب جزا مقدر ہے، فَلْيَعْمَلْ لِذَالِكَ، تو اس کے لیے پھر اعمال بھی کرے۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، بس بے شک اجل اللہ، لیٹا اللہ کا یعنی موت والا، لآتٍ البتہ آنے والا ہے، بس بے شک موت کا جو نیٹا اللہ نے مقرر کر رکھا ہے نا جی وہ آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ، وہ اللہ سننے والا ہے ہر کسی کے اقوال کو، العلیم جاننے والا ہے ہر کسی کے افعال کو۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ جَاهَدَ، اور جو بندہ محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ نیچے ایک لفظ پڑھو ذرا، کیا لکھا ہے؟ جہاد مراد نہیں، کیونکہ صورت یہاں جہاد سے، جاہدہ سے مراد وہ قتال فی سبیل اللہ نہیں مراد، چونکہ یہ صورت مکی ہے اور جہاد کی فرضیت تو مدینہ میں جا کے ہوئی، لہذا یہاں جاہدہ سے مراد مجاہدہ ہے، عبادات کرنا، نیکیاں کرنا، ہاں اور دین کی کوششیں کرنا۔ تو فرمایا ومن جاہدہ، اور جو محنت کرتا ہے، فإنما، پس بے شک سوائے اس کے نہیں، یجاہد لنفسہ، وہ مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لنفسہ، اپنے نفس کے فائدے کے لیے، لنفسہ، اپنے، اس کا فائدہ ہے، اپنا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں۔ لیکن یہاں ایک فائدہ لکھ لو اپنے پاس تاکہ اگلی آیتیں حل ہو جائیں۔ انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ چار قسم ہیں۔ صوفیوں کتنی قسم ہیں؟ نمبر ایک، من جانب النفس،
نمبر 1 من جانب نفس، اپنے نفس کی جانب سے مصیبتیں آتی ہیں. نفس انسان کو مائل کرتا ہے گناہ کی طرف، دنیا کی طرف. نمبر 2 من جانب اہل البیت، من جانب اہل البیت، گھر والوں کی طرف سے بندے پہ امتحان آ جاتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے. نمبر 3 من جانب العوام، من جانب العوام، عام لوگوں کی طرف سے بندے پہ تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. اور نمبر 4 من جانب علماء السوء، من جانب علماء السوء، علماء سوء کی طرف سے بندے پہ مصیبتیں آتی ہیں، وہ قسم قسم کی اذیتیں پہنچاتے ہیں. اب یہ جو آیت ہے نا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہاں اس میں پہلی قسم کا ذکر ہے کہ بندے پہ مصیبت آئی من جانب نفس، اپنے نفس کی طرف سے. تو اللہ کہتے ہیں من جاہدہ فانما یجاہد